أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سب سے پہلے آپ تمام برادران ایمانی کی خدمت میں اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں مہدی موعود یوسف زہرا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، مراجع اعظام کی خدمت میں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں، تو انہی اس عظیم بی بی کی ولادت کی مناسبت سے حج تبریک عرض کرتا ہوں۔ دو مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ وضو کے کئی اقسام ہیں۔ وضو کبھی واجب ہوا کرتا ہے، یعنی آپ کو وضو کرنا واجب ہے آپ کے اوپر، کبھی وضو مستحب ہیں اور کبھی وضو کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ وضو واجب یا وہ وضو جس کا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا بجا لانا یا وہ واجب چیزیں جن کا بجا لانا ضروری ہے اور اس کی صحت کے لیے شرط ہے وضو کرنا، وہاں پر وضو واجب ہے۔ جیسے واجب نماز کے لیے وضو کرنا، اسی طرح طواف وغیرہ یا قرآنی آیت سے مس کرنا اگر آپ چاہیں تو وہاں پر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ وضو کریں۔ اسی طرح مستحب وضو وہاں پر ہے کہ اگر آپ مستحب نماز پڑھنا چاہیں تو وہاں پر وضو کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وضو نہ کریں اور نماز آپ کی صحیح ہو، نہ، چونکہ نماز خود مستحب ہے تو وضو کرنا بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اور حرام وضو وہ وضو کہ جہاں پر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، نبایت، مراجع اعظام فارسی میں لفظ نبایت استعمال کرتے ہیں کہ نہیں چاہیے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کب؟ جب آپ نے غسل جنابت انجام دی ہو تو اس کے بعد، اور اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں مبطلات وضو میں سے کوئی فعل انجام نہ دیا ہو، وضو آپ کا باقی ہو، باطل نہ ہوئی ہو، تو اس صورت میں اسی غسل سے آپ واجب نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنا آپ کے اوپر حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو کسی دوسرے شخص کا، کسی میت کا روزہ رکھتا ہے، اجیر بن جاتا ہے، نماز استجاری یا روزہ استجاری، مسئلہ روزے کے حوالے سے ہے، اس نے روزے رکھا کسی اور میت کے بدلے میں۔ اب کہتے ہیں کہ آیا وہ شخص جس نے کسی دوسرے میت کا روزہ رکھا ہے، ظہر کے بعد اب اگر وہ اس روزے کو باطل کرنا چاہے، کھانا چاہے، تو آیا وہ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ اور اگر وہ کھا لے تو کیا رمضان کے اپنے روزوں کی طرح ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو مراجع اس حوالے سے فتویٰ مختلف ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس روزے استجاری کو نماز ظہر کے بعد جو ہے آپ اس کو توڑے، اور بعض کہتے ہیں کہ اصلاً نہیں توڑنا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس میت کا ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہو جو آپ رکھ رہا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر آپ کو چاہے کہ ظہر کے بعد باطل نہ کرے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس روزے کو توڑا تو اس اجیر پر کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اسی دن کی اس پر قضا واجب ہے۔ لیکن آغا سستانی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ اس قضا روزے کو جو ہے ظہر کے بعد اسے نہ توڑے۔
बातिल न करे। और आगे मकारिम शिराजी फरमाते हैं कि ज़ोहर से पहले अगर रोज़ा खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, लेकिन रोज़े ज़ोहर के बाद इश्काल है। लेकिन आगे वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि एहतियात मुस्तहब है कि वो ज़ोहर के बाद उस अजीर बनकर जो रोज़ा रखा है उसको न तोड़े। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत है इस हफ्ते में। इसी मुनासिबत को सामने रखते हुए सूरह कौसर की तिलावत का शर्फ हासिल कर चुका हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रूरी समझता हूँ कि एक फातिहा पढ़ें आप लोग शायर अहले बैत रेहान आज़मी के नाम की। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि एक छोटा सा काम हम उनके हक में यही कर सकते हैं कि जिन्होंने 10,000 से जायद 12,000 से जायद अहले बैत के मदह बयान किए हैं, अहले बैत के लिए मरसिया सराई की है, नौहा सराई की है, तो उनका जो है उनके हक में हम यही कर सकते हैं सूरह फातिहा रेहान आज़मी के नाम। रहिमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। बारे दीगर बुलंदतर सलवात। सूरह कौसर कुरान का सबसे छोटा सूरा कहलाता है। और इस सूरे की शान नुज़ूल को अगर आप देखना चाहें तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फर्जंद थे वो जब इस दुनिया से चले गए तो दुश्मन खुश हो गए और ये सोच रहे थे कि मोहम्मद के लिए अब कोई जानिशीन बाकी नहीं रहा। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबतर के ताने शुरू कर दिए उन्होंने। तो कुरान में अल्लाह ताला ने इस अजीम हदिये को जो खुदा की तरफ से अतिया था एक ऐसे सूरे में मुनज़्ज़म किया ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान मुतवज्जिह रहें कि खालिक कायनात ने अपने हबीब को ऐसा अतिया अता कर दिया। फातिमा की शक्ल में ऐसा हदिया अता कर दिया कि दुनिया वालों की अक्ल हैरान रह जाती है। दुनिया वालों ने अबतर कहा था, लेकिन खालिक कायनात ने अपने महबूब को परेशान होने नहीं दिया और कहा मेरे हबीब ऐसा अतिया अता कर रहा हूं, दुनिया वाले जो अपने आप को आकिल कह रहे हैं वो मबहूद रह जाएंगे, तुझे मैं कौसर अता कर रहा हूं। ना अअतैना कल कौसर, तुझे ऐसा अतिया अता कर रहा हूं ता क़याम क़यामत तेरे ये फर्जन हैं उस पर दुनिया वाले हैरान और परेशान होंगे। इस सूरे में अब आप जरा सोचें कि कोई हमें हदिया देता है तो वो हदिया देने वाला जिसको हदिया दिया जाता है और खुद हदिया वो चीज जो तोहफे में दिया जाता है उसको देखा जाता है। हदिया देने वाला अगर कमाल के दर्जे पर फाइज हो, बड़ा आदमी हो, तो वो अपने हिसाब से हदिया अदा करता है। और जिस तरह हदिया लेने वाला भी उसके मकाम और मंजिलत के हिसाब से अतिया देने वाला हदिया देता है। हदिया और वो जो देता है तोहफे में वो उस लेने वाले के मकाम और मंजिलत पर डिपेंड करता है और देने वाले पर। अगर हम अपने बच्चे को तोहफा देना चाहें तो उसके उम्र के मुताबिक, उसके मारिफत के मुताबिक हम उतना ही उसे अतिया और तोहफा हदिये में देते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप जरा देखें, तोहफा देने वाला, हदिया अता करने वाला खालिक कायनात है और जिसे तोहफा दिया जा रहा है वो मोहम्मद मुस्तफा है।
وہ شخص جو اس ہدیے کو لے رہا ہے وہ مرسل اعظم ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، اور جو دینے والا ہے وہ خالق کائنات ہے، ہر چیز کو جاننے والا، علیم ہے، قادر ہے، قدرت مطلقہ رکھتا ہے۔ اب جو عطیہ دے رہا ہے اس کی بھی شان بھی ایسا ہونی چاہیے کہ خداوند متعال اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے شان کے مطابق ہو۔ اسی لیے جب دشمنوں نے ابتر کہا، جب دشمنوں نے تانا دینا شروع کر دیا تو رسول خدا کو وحی نازل کر کے آپ خود خالق کائنات نے بتا دیا، اے میرے حبیب پریشان نہ ہو جائیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایسا عطیہ عطا کر رہا ہوں، آپ اپنے رب کے لیے صرف نماز پڑھنے اور قربانی دیں، اور قیامت تک آپ کے جو دشمن ہیں، جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، وہ ابتر ہی رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں وہ ہدیہ، وہ عطیہ الہی کیا عطیہ تھا، کیا ہدیہ تھا کہ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اس ہدیے کی تعریف و تمجید نظر آتی ہے۔ کبھی سورہ کوثر کی شکل میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور کبھی اسی ہدیے کو لیلۃ القدر سے تعبیر کرتا ہے اور فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ فاطمہ الہی تھا، لیلہ سے مراد فاطمہ ہے اور قدر سے مراد جب خدا ہے تو فاطمہ الہی ہے۔ وہ ہستی جس کی ولادت کا ہم اگر تصور کریں، وہ ہستی جو تمام کائنات کے لیے نمونہ اور حجت ہے۔ عام انسانوں کے لیے حجت ہونا یہ ہمارے عقل میں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو انسان کامل ہیں ان کے لیے نمونہ ہونا، ایسے افراد کے لیے نمونہ ہونا جو خود عصمت کے چوٹی پر فائز ہو، ان کے لیے نمونہ ہونا، ان کے لیے اسوہ ہونا، اس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اب ان کی زندگی میں ہم کیا بحث کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں زہرائے مرضیہ بعنوان ایک فرزند کے عنوان سے، ایک بیٹی کے عنوان سے اگر آپ تجزیہ و تحلیل کرنا چاہیں تو دنیا والے سب ایک طرف رہ جائیں گے۔ زہرائے مرضیہ کی تعریف و تمجید بعنوان بیٹی ہم نہیں کر سکتے۔ رسول خدا جیسے مرسل اعظم کو یہ کہنا پڑا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ میں مرسل اعظم رسول خدا کے لیے ماں کا کردار انجام دیا۔ فاطمہ میرے لیے، میرے قلب اور بہجتی و ثمرت فؤادی، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایسی ہستی ہے، اگر ہم تصور کریں کہ ایک انسان جو انسانی شکل میں ہو، جس کی ٹوٹل زندگی 18 سال ہو، عام انسانوں کو اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ 80-100 سال زندگی کرتا ہے تو جا کر 60 سال میں 70 سال میں جا کر وہ اس کے ایمان مکمل ہو جاتے ہیں، وہ کمال کے مراحل طے کرتے ہیں، عمر کا 2 حصہ گزر جاتا ہے اسی میں۔ لیکن زہرائے مرضیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے ٹوٹل اس بیوی کا جو سن ہے، عمر ہے، وہ 18 سال ہے۔ اس میں اس بیوی نے 3 جہاد سے کمال کا درجہ عطا کر دیا، عطا کیا، بعنوان بیٹی، بعنوان بیٹی ایسی سند حاصل کی کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اور اسی طرح یہی بیٹی جب بڑی ہو کر جب انہوں نے شادی کی تو شریک حیات کے عنوان سے ایسی زندگی گزار دی علی کے ساتھ تقریباً 8 سال۔ اس 8 سال میں اس بیوی نے اپنے شریک حیات کے ساتھ زندگی کو کمال کے درجے پر پہنچا دیا، اور قیامت تک آنے والی جوڑوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، شریک حیات کے لیے درس اور اسوہ بنا کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اور جب مادر کے عنوان سے اگر ہم اس بیوی کو دیکھنا چاہیں تو ایسے فرزندوں کی زہرائے مرضیہ نے تربیت کی
حسین جیسے بچوں کی تربیت کی کہ جسے قرآنی الفاظ میں لؤلؤ و مرجان سے تعبیر کرتے ہیں قرآن، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ایسے بچوں کی تربیت کی۔ اب اس بیوی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، بعثت کے 5 سال بعد یہ بیوی اس دنیا میں متولد ہوتی ہے 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں، لیکن 2 سال کی عمر میں شعب ابی طالب میں 3 سال اس بیوی کو، اس عظیم ہستی کو محاصرے میں رہنا پڑتا ہے۔ 3 سال کا بچہ ہو اور گرسنگی ہو، پیاس، بھوک اور پیاس کی اتنی شدت ہو کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ 3 سال تک 2 سال کی عمر میں اس عظیم ہستی نے اس بائیکاٹ کا مقابلہ کر دیا۔ اور جب 2 ہجری میں آپ کی شادی ہو گئی، کس کے ساتھ؟ مشکل کشا کے ساتھ، علی مرتضیٰ کے ساتھ، وصی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور 11 ہجری کو دنیا کی مشکلات سہنے کے بعد آپ اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اب تصور کریں، ایسی بیٹی، ایسی ماں اور ایسی شریک حیات اب دنیا والے ایک طرف ہو جائیں اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک طرف رکھیں، تو تمام قیامت تک آنے والی نسلیں زہرا مرضیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عصمت کے چوٹی پر فائز تھے وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہماری دادی زہرا مرضیہ ہمارے اوپر بھی حجت ہے۔ حجت ہونے کے لیے یعنی امام اور امامت کا رکھنا ضروری نہیں ہے، حجت کے لیے کافی ہے کہ عصمت کے اس عظیم درجے پر فائز ہو۔ اور یہ افراد معصومین ہی زہرا کو درک کر سکتے تھے۔ ہم زہرا مرضیہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، ہمارا علم محدود، ہماری فکر محدود، ہماری سوچ محدود ہے، لیکن زہرا مرضیہ جو علم لدنی کے مالک ہیں، کبھی علی علیہ السلام کو حکم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، علی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے لکھ دیں آپ۔ علی وقت کا امام ہے، علی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، علی وقت کا امام ہے، لیکن ایک وقت میں زہرا مرضیہ علی کو بھی حکم دے رہی ہے، اے علی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ رسول خدا کی طرف سے یہ وصیت ہے۔ امام علی علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر رسول خدا امام علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے علی، میرے بعد جو کچھ میری بیٹی فاطمہ آپ کو کہے اس پر عمل کر لینا۔ یہ وہ ہستی ہے، کیوں نہ ہو اسی لیے زہرا مرضیہ جیسی عظیم ہدیے کی شکل میں رسول خدا نے آپ کو دیا۔ اس معاشرے میں جہاں پر عورت کو ننگ اور ذلت شمار کی جاتی تھی، جہاں پر عورت کو جب کوئی بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو لوگ شرم سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتے تھے، ایسے معاشرے میں، ایسی جاہلیت میں عورتوں کے لیے ایسا مقام عطا کر دیا جب زہرا مرضیہ رسول خدا کے دولت سرا میں آ جاتی تھی تو رسول خدا پوری رسالت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ اپنے جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور احترام میں آگے جاتے تھے، اور رسول خدا اپنی مسند پر جب تک زہرا مرضیہ کو نہ بٹھاتے خود نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے اس بیوی کا۔ جب اس معاشرے میں عورت ننگ شمار ہوتا تھا، ایسے معاشرے میں رسول خدا نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کر دیا۔ اب آپ دیکھیں مفسرین آ کر اعطیناک الکوثر میں کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے، تو ہر کوئی اپنی نقطۂ نگاہ سے جس جہاد سے وہ تفسیر لکھ رہا ہے معنی کرتا ہے خیر کثیر، لیکن سب کا جو جامع معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا ہے جو آپ کو ابتر کا دانہ دے رہے ہیں۔ خدا نے فاطمہ زہرا کی شکل میں رسول خدا کو ایسا عطیہ عطا کر دیا، زہرا مرضیہ کے بدن سے باقر العلوم جیسے پیدا ہوئے، صادق آل محمد جیسا پیدا ہوا، عالم
اور قائم آل محمد جیسی ہستی پیدا ہو گئی۔ اب دنیا والے ایسے ہستیوں کا کوئی مقابل لا سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق کے زمانے میں جو آپ کے بل واسطہ یا جو بلا واسطہ شاگرد ہیں، ان کو امام ماننے والے ذرا اپنے امام، اپنے ائمہ کے کلام کا مطالعہ کریں تو شافعی ہو، حنبلی ہو، امام حنبل ہو یا دوسرا، ہر کوئی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، ہم نے یہ جو کچھ سیکھا ہے یہ جعفر ابن محمد اور صادق آل محمد کی یا بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگردی کی وجہ سے ہے۔ اور ابو حنیفہ کا وہ جملہ لولا السنتان لہلک النعمان، امام ابو حنیفہ جو بڑے حنفی لوگوں کا مذہب کا مکتب کا امام ہیں، خود کہہ رہے ہیں، بمانگے دہل کہہ رہا ہے، اگر وہ 2 سال جعفر امام صادق کے ساتھ میری شاگردی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوا ہوتا۔ اب ایسے ہستی کا تذکرہ ہے، ایسے ہستی کا تذکرہ ہے کہ جہاں پر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خدا کی رضایت حاصل کرے۔ خدا کی رضایت حاصل کرنا ہر جہاد سے یہ معصوم علیہ السلام زیادہ کر سکتے ہیں، کہ غیر معصوم کی پوری زندگی یہی سعی و کوشش رہتی ہے کہ اس کا ہر عمل خدا کے لیے ہو، خدا راضی ہو، خدا راضی کرنے کے لیے، خدا کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ معصومین علیہ السلام بھی یہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے فرمان کا نچوڑ یہی ہے کہ ہماری جتنی بھی جو زندگی ہے، اعمال ہیں، وہ خدا کی رضایت پر قربان ہیں۔ اب آئیں، جب شب ہجرت کو اگر آپ دیکھیں، علی مرتضیٰ پیغمبر اسلام کے بستر پر سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کو بچانا مقصود تھا، لیکن رسول خدا کے بستر پر سونا علی کی عبادت ہو گئی۔ اتنے میں وحی لے کر جبرائیل نازل ہو گئے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَخْشِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ علی مشکل کشا ہے، وسیع پیغمبر ہے، لیکن خدا کی رضایت کو خریدنے کے لیے، خدا کی رضا کی خاطر محمد مصطفیٰ کے بستر پر سو گئے تاکہ محمد بچ جائے۔ اس کا نام ہے علی مرتضیٰ، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن خداوند متعال اپنے اس رسول کی زبانی کہ جس کی تمجید و تعریف قرآن یوں کر رہا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس ایسے رسول کی زبانی فاطمہ کی اس طرح سے تمجید کرتا ہے، خالق کائنات کا ارشاد ہے، إِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ لِغَضَبِ فاطمہ وَيَرْضَىٰ لِرِضَاكَ، فاطمہ کی رضا میں خدا کی خوشنودی ہے، فاطمہ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ ایسے مقام اور مرتبے کا حاصل کرنا، اور وہ بھی جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں، 18 سال کے ایک مختصر سی پیریڈ میں ایسا مقام حاصل ہو کسی انسان کے لیے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب آپ کی ولادت قریب ہو گئی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پریشان، چونکہ آپ جانتے ہیں جب وضع حمل کے وقت خواتین کے لیے خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت خدیجہ نے بھی تواریخ اور کتب تواریخ کے مطابق عورتوں کو بھیجا، قریش کی عورتوں کو بلانے کے لیے بھیجا، تو پیغام مل گئی، اے خدیجہ، جب عبداللہ کے یتیم کے ساتھ شادی کرنے کے نوبت پر ہم نے مشورہ دیا تھا اس یتیم کے ساتھ شادی نہ کرو، تو ہماری بات نہیں مانی، اب ہمیں کیوں بلا رہی ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن حضرت خدیجہ کی ولادت کا مقام، منزلت خداوند متعال خود جانتے تھے، حفاظت کرنا خدا کی ذمہ داری تھی۔ زہرہ مرضیہ کا وجود اس کائنات میں کس طرح سے آنا ہے، یہ خالق کائنات کی خود ذمہ داری تھی، اسی لیے خالق کائنات نے 4 عورتوں کو حضرت خدیجہ کی خدمت اور تیمہ داری کے لیے بھیج دیا۔ حضرت آسیہ کو فرعون
کی بیوی حضرت آسیہ کو بھیجا. آسیہ کا مقام اور مرتبت قرآن نے مومنین کے لیے نمونے کے طور پر آسیہ کی مثال دی ہے. اور حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو بھیج دیا اور حضرت موسیٰ کی بہن کو بھیج دیا اور مریم ابن عمران کو بھیج دیا. اب یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مریم کا مقام بڑا ہے یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. اقبال کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. 3 نسبتوں سے اقبال نے موازنہ کیا تو کہا ایک ہی نسبت سے مریم عزیز ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ عیسیٰ کی ماں بننے کی صلاحیت تھی مریم میں. لیکن زہرا مرضیہ کے لیے 3 نسبتیں تھیں. اسی سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں زہرا کا وجود ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا. مریم کو حکم ہوا خدیجہ کے پاس جائیں، مریم کے لیے فاطمہ بنت رسول، فاطمہ بنت محمد اس دنیا میں تشریف لا رہی ہے. خوش آمدید کے لیے مریم کو حکم ہوا خدیجہ کے پاس آ جاؤ. یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں فاطمہ کا مقام مریم سے بڑا ہے، اور یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں مریم کا فرزند عیسیٰ بھی فاطمہ کے فرزند کے پیچھے نماز پڑھے گا. یہاں سے علم ہوتا ہے فاطمہ کا مقام بڑی تھی، اور حضرت فاطمہ کے فرزند قائم آل محمد بھی ایسا سے بڑا ہے. ایسا کا مقام یہ ہے کہ قائم آل محمد کے پیچھے نماز پڑھے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بس میں مختصر کرتا ہوں، بس تمام کیا میں خلاصہ. ابتر کہنے والوں کو اس طرح سے خدا نے عطیہ عطا کر دیا. فخر رازی جیسے مفسرین بھی مجبور ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اپنے تفسیر الکبیر میں کیا بابرکت نسل تھی فاطمہ کا، کیا بابرکت اور پربرکت نسل تھی فاطمہ کی، کہ فخر رازی مجبور ہوتے ہیں، لکھتے ہیں فاطمہ کی نسل سے باقر العلوم پیدا ہوا، باقر العلوم جیسا پیدا ہوا. اسی فاطمہ، اسی کوثر کی نسل سے صادق آل محمد پیدا ہوا، عالم آل محمد پیدا ہوا، اور اسی نسل سے قائم آل محمد پیدا ہوا جو دنیا میں عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا. بس آخری عزیزان، ایک چیز جو فاطمہ میں تھی وہ ایثار تھی. ہر جہاد سے فاطمہ نمونہ عمل ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے. کتاب فضل ترعا ببحر کافی نیز کہ ترکنم سر انگشت و سبح بشمارم. ہم فضیلت بیان نہیں کر سکتے ایسے ہستیوں کے جس کی صفات اور فضیلت قرآن نے بیان کیا ہو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. ہم خدا کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. ہمیں نہ تمہاری شکریہ کی ضرورت ہے اور نہ تمہاری رضا کی ضرورت ہے. خدا راضی ہو تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. تو فاطمہ کے کس فضیلت کو ہم بیان کریں؟ صرف ایک فضیلت وہ یہ تھی کہ جس طرح ایک بحث چلی تھی، فاطمہ ایثار کا پیکر ایثار ہم کہہ سکتے ہیں. جب رسول خدا نے شادی کے وقت، اور شادی کا وقت بھی ایک ایسا پیریڈ، ایک ایسا وقت ہے جہاں پر ہر کوئی چاہتا ہے، چاہے وہ دلہا ہو چاہے وہ دلہن ہو، جن کے ماں باپ زندہ ہو وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے انہیں کوئی نئی لباس مل جائے، کوئی زیور مل جائے. لیکن اگر کسی کے والدین دنیا میں نہ ہو تو وہ زیادہ احساس کرتے ہیں کہ کاش میرے والدین اس خوشی کے مقام اور منزلے پر، اس موقع پر، اس وقت میں ہوتے تو دیکھ لیتے، میری خوشی میں ہوتے. تو زہرا مرضیہ کی بھی شادی ایسے وقت میں ہوئی کہ ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن رسول خدا نے بھی ایک نئی لباس زہرا مرضیہ کے لیے تیار کر دی، اور اسی لباس کو پہن کر زہرا مرضیہ علی کے گھر میں تشریف لائی.
ابھی وہ لباس تن جسم پر تھی، رات کا وقت تھا۔ سائل نے سوال کیا، دق الباب کیا، مجھے اگر کوئی کھانا ہے تو عطا کرے، کوئی لباس ہے تو مجھے عطا کرے۔ اب زہرائے مرضیہ نے اپنی اس دلہن ہوتے ہوئے اپنے رسول خدا نے جو ہدیہ آپ کو عطا کیا تھا، زہرائے مرضیہ کے پاس ہر روز نئی لباس تو نہیں آتی تھی، آپ جانتے ہیں، لیکن رسول خدا نے بھی صرف اسی شادی کی وجہ سے ایک جو نیا لباس عطا کیا تھا، زہرائے مرضیہ نے اس کو اتار کر اس سائل کو دے دیا، اور اسی آیت کا مصداق بن گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ زہرائے مرضیہ کا لباس جو پہنا ہوا ہے وہ کسی کو نہیں دے سکتے، یہ نہیں ہے۔ زہرائے مرضیہ نے پہن رکھی تھی، اسی وجہ سے جو اس خود کو زیادہ عزیز تھی، ایک چونکی رسول خدا کا دیا ہوا تھا، اور ایک وہ وقت تھی کہ جہاں پر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لباس پر، اس کے جسم پر کوئی نئی لباس ہو۔ تو زہرائے مرضیہ نے جو لباس، نئی لباس جو پہنی ہوئی تھی، اسی کو صدقہ دیا ہے، نہیں کہ مثلا وہ لباس ادھر اضافی ہو اور اس کو صدقہ دیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک شاہد مثال بھی ہے کہ ایک سائل، بس اسی پر تمام کیا، ایک رسول خدا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک سائل آیا، اگر کوئی ہے مسلمان جو میری مدد کرے، میں گرسنا ہوں، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، میں مسافر ہوں۔ عصر کی نماز جب ختم ہو گئی، رسول خدا نے کہا، اے سائل، میں مسلمانوں کا رسول ہوں، لیکن میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں ایسے دروازے کا تمہیں ایڈریس بتاتا ہوں جہاں پر اگر تم جائے تو وہ خدا کا بھی محبوب ہے اور میں رسول خدا کا وہ محبوب ہوں۔ اتنے میں حکم دیا، اے بلال، اس سائل کو لے کر زہرائے مرضیہ کے گھر جا، علی مرتضیٰ کے گھر تک لے کر جا۔ جب سائل آ کر دق الباب کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جب سنا، اس سائل نے کہا کہ میرے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، میں نے مسلمانوں کے مسجد میں جا کر میں نے سوال کیا تھا، لیکن وہاں مسلمانوں کے رسول نے آپ کے جو ہے ایڈریس دے کر مجھے یہاں پر بھیجا ہے، وَإِلَّا میں یہاں پر نہیں آتا۔ جب یہ سنا کہ بابا نے مسجد میں تمام اصحاب کے سامنے اس سائل کو میرے پاس بھیجا ہے، تو اپنا جو گردن بند تھا، جو آپ کو عطیہ اور ہدیہ دیا تھا، اس کو اتار کر جو ہے اس سائل کو دے دیا۔ وہ سائل اس گردن بند کو لے کر بلال کے ساتھ مسجد میں آیا اور کہا، رسول خدا آپ کا شکریہ، ابھی میں اس ہار کو، اس گردن بند کو یہاں پر بھیجنا چاہتا ہوں، ہے کوئی جو اس کو خرید دے۔ اتنے میں ہماری اتنی معرفت نہیں ہے، لیکن جن کو جتنا زہرائے مرضیہ کا معرفت ہو، ان کو پتہ چلتا ہے کہ زہرائے مرضیہ کے جسم سے مس ہوئی کوئی چیز اگر مل جائے تو وہ تبرک کے طور پر وہ اپنے آنکھوں میں سرمے کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے۔ جب بلال نے سائل کو لے کر مسجد میں آیا تو عمار کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول خدا، اس گردن بند کو میں خرید لیتا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے وہاں پر بتایا کہ میرے لیے کوئی لباس، میرے لیے کوئی کھانا، اور میں مسافر ہوں، کوئی گھوڑا یا کوئی اس طرح سے کوئی چیز مجھے دے دے، میں خدا حافظ کرتا ہوں اور یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہتے ہیں کہ عمار نے اس گردن بند کو خرید لیا اور اپنے غلام کے ساتھ دوبارہ اس گردن بند کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر حضرت زہرا کی خدمت میں دوبارہ بھیج دی اور کہا کہ تم میری طرف سے اے غلام، تم آزاد، اب تم جاؤ اور فاطمہ زہرا کی کنیز کے لیے غلام ہو، میری طرف سے تم آزاد۔ جب یہ بلال نے اس سائل کو عمار یاسر کے غلام کے ساتھ دوبارہ حضرت زہرا کے در پر آ گئے یہ لوگ، تو زہرا مرضیہ نے کہا کہ اے غلام، میں تجھے رسول خدا کے لیے بخش دیتا ہوں، میں تجھے رسول خدا کے راہ میں قربان کر دیتا ہوں، اور وہ لباس عطا کر دیا
جو پہلے ہی عطا کیا ہوا تھا. اتنے میں وہ اعرابی وہ غلام اتنا خوش ہوا, مسکرانے لگا. تو وجہ پوچھی, اے غلام تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس غلام نے کہا, مجھے تعجب ہے اس گردنبند پر کی جس نے بھوکے کو سیر کیا, غلام کو آزاد کیا, اور جس کے پاس کوئی لباس نہیں تھا اس کو لباس بھی عطا کیا, لیکن گردنبند پھر وہی اپنے مالک کے پاس دوبارہ آ گئی. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ زہرائے مرضیہ جو کچھ بھی اپنے پاس رکھتی تھی وہ خدا کے حضور عطا کرتے تھے, چاہے لباس ہو چاہے گردنبند ہو. دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا ہمیں بھی ان معصوم ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کی معرفت حاصل کر کے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پاک پروردگارا جن مقاصد کو لے کر ہم حوزہ علمیہ میں آئے ہیں, ان مقاصد کو حاصل کرنے میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کر. پاک پروردگارا جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل عطا فرما. پاک پروردگارا جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما. پاک پروردگارا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا کر. پاک پروردگارا ہمارے اس قلیل عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. پاک پروردگارا ہمارے آخری امام مہدی موعود کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. جتنے بھی مرحومین اس دنیا